الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ پاک نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں دی پیار بھری پرخلوص دعوت دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ مینوں تواڈے جیسے عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے اللہ میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے اور تواڈے واسطے بخشش دا سبب بنائے کافی دیر تو تسی اس جگہ تے تشریف فرماؤ بتقاضائے بشریت ہم تسی تھوڑے تھوڑے تھک بھی گئے ہوگے
سانوں بھی حضرت قاری صاحب نے سختی نال آرڈر کیتا ہے بھی تسی 11:15 تو لیٹ نہ ہو، کیونکہ تہاڈا 12 بجے بیان شروع ہو جانا ہے۔ میرے خیال ہے تہاڈے علاقے 12 ہون وجے، چلو بہرحال مولوی نے سیاست لائے، گل سجدی نہیں۔ میں انتہائی معذرت خواں مولانا نعمان طارق صاحب کو لوں کہ میں انہوں نے واقعہ بھی تسی ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہن میری باری ہے۔ لیکن جو انہیں لفظ شعلہ استعمال کیتا ہے میں دی وضاحت کر رہا ہوں، تسی کہو گے جی مولوی صاحب نے روکیا کیوں ہے؟ بڑے بڑے مولوی بیچارے اس چیز 4 شیڈول چاہے نے، انہوں نے لفظ شعلہ کہندے۔ میں معذور تے کمزور بندہ، میرے کو ہو جا وزن چکیا نہیں جانا۔ دوسری بات ہے میں شعلہ ہاں ہی نہیں۔ شعلہ کہتے ہیں آگ لگانے کو، تو ہمارے نہ بزرگ شعلہ تھے نہ ہم شعلہ ہیں، ہم لگی ہوئی آگ کو بجھاتے ہیں، لگاتے نہیں۔ اس لیے آپ سے معذرت، کیونکہ مولویوں دی دعا کٹ لگ دی ہے تو بد دعا بہت ہی لگ دی ہے۔ ہون ذرا تسی ذرا تھوڑے جا ذوق بڑھاؤ، اپنی تھکاوٹ اتارو۔ میں تو انڈل کو دین دیاں 2-4 گلاں کراں۔ پچھلی دفعہ میں تے آیا سی، مینوں سٹیج سیکٹری صاحب نے کہا جی تسی 20 منٹ بیان کرنا ہے۔ میں 20 منٹ بیان کیتا تے سٹیج سیکٹری صاحب نے 15 منٹ خود لا لے۔ ذرا ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ آکھو، میں پتہ لگ جائے بھی تسی کسی سنن دے موڑے چ تے سبحان اللہ سارے نہیں آکھنی، جنہاں نو پسند ہے انہاں آکھنی۔ جس دی زبان تے اللہ دی تعریف اچھی لگے اور دل کرے کہ میں اللہ دی تعریف کراں، او بغیر کنجوسی تو آکھے۔ یا اللہ جڑے بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھن، انہاں نو آج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور زور لانو دے یاراں دا بھی دیدار عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جدو میرے محبوب دا سونا مٹھا آلہ بے عیب لا ریب نام زبان تے آوے، پیار تے محبت نال کی کہنے صلی اللہ، بولو بولو بھائی ذرا۔ اے 2 چیزاں تو تسی خیال کرنے تے ناریاں دا منو شوق نہیں۔ عظمت صحابہ و اہل بیت، صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، مرکز انہاں دا ایک کوئی۔ اہل علم تشریف فرمائے، مرکز انہاں دا ایک کوئی۔ اگر کوئی صدیق اکبر دے ترانے پڑھ دے، وہ اس واسطے پڑھ دیں کہ ابو بکر غلام کس دے۔ اگر کوئی حضرت فاروق اعظم دے ترانے پڑھ دے، تعریف کر دے، عدل و انصاف دا ڈنکا بجان دے، وہ اس واسطے بجا رہے ہیں، اس واسطے تعریف کر رہے ہیں کہ عمر غلام کس دے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، سارے صحابہ اس واسطے عظمت والے نے کہ وہ غلام نے، سارے بولو ذرا، رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ صحابہ دا مرکز بھی مصطفیٰ اور اہل بیت دا مرکز بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی توجہ نال گل سننا، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ تانوں کوئی گل سمجھا کے داں۔ اور صحابی کہندے کنوں نے؟ صحابی نمازاں نال نہیں بندا، زیادہ حج کیتے تے صحابی بن گیا، تلاوت زیادہ کر لئی صحابی ہو گیا،
صحابی نماز روزہ حج زکات جہاد تلاوت نال نہیں بندا، صحابی بندا ہے ایمان دی حالت وچ جس میرے مصطفیٰ دا چہرہ تک لے آؤ۔ ساری کائنات دے نمازی ایک پاسے، حاجی ایک پاسے، محدث مفسر ایک پاسے، اگر کوئی اتنی عبادت کرے کہ زمین و آسمان دے خلا دے برابر اس دی نیکیاں دا ڈھیر لگ جائے، اور دوسری طرف میرے نبی دا او دیوانہ کھڑا ہوئے جس جے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھی، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں کیتا، اجے اس میرے محبوب علیہ السلام دا ایمان دی حالت دیدار کیتا ہے، اس دا شان اس صوفی نہ لوں۔ بولو نا یار ذرا، سارے بولو کیوں ہو گیا تو انہوں او دا شان زیادہ ہے، کیوں؟ جس نو میرے محبوب نال نسبت بھی ہو گئی اور جس نو حضور دی زیارت بھی ہو گئی۔ ایک صحابی، ایک دیہاتی بندہ حضور علیہ السلام کو لایا، اس کلمہ پڑھے اور آکھن لگا آقا میں نو لمبی چوڑی کوئی اعمال والی گل نہ دسنا جڑی میں کر نہ سکاں، میں دیہاتی بندہ، میں اور کم بھی کرنے ہوندے نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی دو چار گلاں ضروریات دین دیاں دس دیتیاں بھی اے کر، اسا کہ آقا گواہ رہنا، نہ میں ود کراں گا نہ میں گھٹ کراں گا۔ ایک گل کہہ کے کہ نہ میں ود کراں گا نہ میں گھٹ کراں گا، معلوم ہو یا جڑا دین بڑھائے او بھی صحیح مسلمان نہیں، جڑا گھٹائے۔ میں کوئی کافر تو نہیں آکھیا نا پریشان ہو گئے ہو، میں آکھیا ہو مسلمان پکا نہیں جڑا پیغمبر دی شریعت نو گھٹائے یا بڑھائے۔ صحابی نے کیا نہ میں بڑھاواں گا، تر پیا تے حضور نے فرمایا جس جنتی ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو۔ یہ توڑے اتو گل لنگ گئی ہے، جس جنتی ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو۔ اجے کچھ بھی نہیں کیتا، سواری تے سوار ہویا، ایک سوراخ سی کسی جانور دی، اس سوراخ دے اندر سواری دا ڈاچی دا اونٹنی دا پیر پھسیا، گریا، منکا ٹوٹ گیا، حضور دے ویکھ دیاں شہید ہو گیا۔ حضور فرمایا آؤ بھی جنتی چک لے آئیے، کوئی نیکی نہیں کیتی، اس تو بڑی کی نیکی ہوئے گی۔ اور پھر اگلی گل جی سبحان اللہ کھو تو میں ایک اور جملہ بھی کہہ دینا۔ آج میرے کو انشاءاللہ وقت ہے، نماز پڑھیں گے ضرور تھوڑا جا لیٹ کر کے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ وہ بھی شان والا ہے جس نے حضور نو ایک گھڑی، ایک 5 سیکنڈ نہیں 1 سیکنڈ دیکھیا ایمان دی حالت وچ، اور پھر پوری زندگی اس میں حضور علیہ السلام دی صحبت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی شان والا ہے۔ جڑا ویکھ کے ٹر گیا وہ شان والا ہے، تے جڑا پیغمبر دے دامن نہ لگا پھر جدا نہیں ہویا، جدا نہیں ہویا، زندگی وچ بھی نال اور اج بھی نال۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ پاس، اولو بولیا بالکل ایسا بولنا، آج کل فوج نے آکھیا بھی سبحان اللہ اچھی نہیں آکھنا، بھئی سارے صحابہ پاس، جدا عقیدہ ہے وہ بولے، تکلیف نہیں کرتا کہ سارے صحابہ پاس، کہہ دے سارے صحابہ۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی صحابہ فیل، میں کہ جملہ سوچ کے بول، یہ فیل ہے تا صحابی نہیں، یہ صحابی ہے فیل نہیں۔ صحابی کہندے ہی انہوں نے جڑا پاس ہوئے، ان پاس دے 2 معنی ہوندے نے، ایک اردو وچ ایک پنجابی وچ۔ سارے صحابہ پاس یعنی کامیاب، 2 آج بھی پاس۔ اور میں کی کرا عربی بولنا، سارے صحابہ پاس
دو پاس ہو کے پھر بھی پاس. جو زور سے کہے گا قیامت والے دن ان پاس کو اللہ ان کے پاس کر دے گا. سارے صحابہ پاس، دو پاس ہو کے پھر بھی پاس. اور پھر علی نبی دا قریبی ہے کہ نہیں؟ جی علی کو ماننے والے مسکرا کے سبحان اللہ کہو. علی نبی دا قریبی ہے. ستا کیتے نجف اشرف آرام کیتے فرما رہے ہیں. نجف اشرف عراق اتنا دور علی سویں میں پھر بھی قریبی مننا. اتنا دور سو جائے پھر بھی میں قریبی مننا. تو جڑا کول سویں جڑا بالکل کول سویں وہ قریبی نہیں جتے فاصلہ ہی کوئی نہیں. اتنے فاصلے تے سونے والا بھی قریب، کرب و بلا کی وادی میں سونے والا بھی نبی کا قریبی. تو جڑا ستا ہی کول ہے. یہ عجیب بات ہے، دور والے کو قریب مان رہا ہے، جو قریب ہے اس کو قریب نہیں مانتا. سارے صحابہ بولو اللہ تو انہیں پاس کرے. سارے صحابہ پاس، نسبت نبی پاک نال ہو گئی. نبی دی آپ دے قدمت جڑی نالین آ گئی. اس فقط نالین نہیں، نالین پاک. اس نالین کے ساتھ جو مٹی لگ جائے وہ مٹی بھی پاک ہے. اور جس گلی سے میرا نبی گزر جائے وہ گلی بھی پاک ہے. اگر سبحان اللہ کہے تو اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. جس شہر میں نبی آئے وہ شہر پاک ہے. مکے میں نبی آیا مکہ بے مثال ہے. مدینے میں نبی آیا مدینہ بے مثال ہے. ارے پھر کہہ دے جس گود میں نبی آیا، خواہ وہ آمنہ دی گود ہوئے، خواہ وہ اماں حلیمہ دی گود ہوئے، خواہ وہ صدیق دی گود ہوئے، خواہ وہ صدیقہ دی گود ہوئے. آقا آئے تد بھی عورت دی گود. آقا دنیا تو گئے تد بھی عورت دی گود. جدو حضور آئے دنیا کہن دیئے آمنہ دی جھولی وچ محمد بن عبداللہ. اور جدو دنیا تو حضور گئے دنیا کہن دیئے محمد الرسول اللہ. آئے تے آمنہ دی گود، گئے ایسا دی گود. جس مکانچ حضور آئے اتھے رہ نہیں، اور جس مکان وچ حضور گئے اتھو گئے ہی نہیں. آج بھی اسی مکان جس جھولی وچ میرے نبی نے قدم رکھیا او جھولی بے مثال. اور اگلی گل سن، جیڑا میرے پاک پیغمبر دی جھولی وچ آیا او بھی بے مثال. یہ جھولی ہے نا میرے نبی. حسن نبی دی جھولی وچ، حسین نبی دی جھولی وچ. حسن حسین ذرا زور نال بولو. حسن نبی دی جھولی وچ، حسین نبی دی جھولی وچ. اسی الحمدللہ دو اکھی والے ہیں، سنو نظر ہوندہ ہے کہ انہ دی جھولی چ کون ہے اور ایک دی جھولی چ. ہر گود دا احترام، ہر جھولی دا احترام. لڑائی نہ کر، جھگڑا نہ کر، فرقہ واریت نہ پھیلا. امن سکون دی گل ایوے میں ابو بکر دا احترام کرنا تے نبی دی وجہ تو، میں عمر دا احترام کراں تا نبی دی وجہ تو، میں عثمان دا احترام کراں تا نبی دی وجہ تو، میں علی دا احترام کراں تے نبی دی وجہ تو، میں مکہ نو مکرمہ آکھاں تا نبی دی وجہ تو، میں مدینے نو منورہ آکھاں تا نبی دی وجہ تو. ہاں ہاں صحابہ دا مرکز بھی مصطفیٰ ہے، اہل بیت دا مرکز بھی. ساڑی تا انہاں تو بغیر نہیں نبدی.
وجہ تے حضور نے نا کون صحابہ اور کون اہل بیت رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ دے چہرے کیسا عکس رکھیا سی مکھڑا مبارک کتنا اعلیٰ اور کتنا پیارا اور صحابہ حضور دے دیدار کس طرح مست رہندے سی غزوہ احد دے موقع تے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے اور دشمن تیر مار رہے نے حضور وال ابو دجانہ نے دیکھا کہ دشمن والو تیر آ رہے درمیان اچھ کھڑے ہو سینہ کر لیا تیرہ وال فرمایا جتنے تیر آنگے میں ڈھالا میرا سینہ چھلنی کرو میرے محبوب تک میرے ہندیاں کوئی تیر نہ پہنچے لیکن اگلی گل دل تے ہاتھ رکھ کے سنو چند گھڑیاں ابو دجانہ نے اس طرح کی تھا اچانک دل وچ خیال آیا کہنے لگے ٹھیک ہے بڑا کام کر رہے ہیں لیکن نبی نو تے کنڈ کیتی ہو نا پیٹھ تے نبی دی طرف ہے نا ہو سکتا ہے تیری جان نکل جائے تے نبی نو کنڈ کر کے فوت ہو جائیں گا کنڈ تیراں وال منہ پیراں وال اے زور نال کہہ دے یار پنجابی چون کی کراں کنڈ تیراں وال اور منہ پیراں وال فرمایا جان نکل بھی جائے تے کم از کم سامنے رخ مصطفیٰ تے ہونا چاہیے ہے نا سامنے حضور دا چہرہ ہوئے جان نکل جائے اتنا پیار صحابہ نو حضور نال حضور علیہ السلام مسجد نبوی بیٹھے ایک غسان دا شہزادہ آکے آکھن لگا جی میں فلانے مقام تو آیا تو اڈے واسطے گفت اور تحفے لے کے آیا مدینہ تو باہر پہن اپنا کوئی غلام نوکر خادم بھیجو جڑا میرے نال جائے اور جا کے تحفے لے کے آئے حضور نے انج کر کے ویکھیا تے حضور دی نظر امیر معاویہ تے پہ گئے امیر معاویہ دا نام لئیے نا تو کچھ لوگوں نے پریشانی ہوندی ایک میرے بندہ کہنے لگا جی امیر معاویہ دی تعریف نہ کیتی کرو میں کہ جی کیوں کہ یزید دا باپ ہے میں کہ جی کتوں دا قانون ہے کہ بیٹا خراب ہوئے تے باپ نو گالاں کڈو اگر یہ قانون ہے تو کنان کافر تھا اور حضرت نوح اللہ کا پیغمبر ہے بیٹے کی وجہ سے باپ کو گالیاں دے امیر معاویہ نے حضور نے فرمایا چل اٹھ بھائی اس نال جا ایک دروازہ اس طرف ایک دروازہ اس طرف وہ شہزادہ اس دروازے سے گزر گیا اور جتی حضرت امیر معاویہ دی دوسرے دروازے تے پہیے فرمایا اگر جتی پان جاواں تے پاک پیغمبر دے حکم ہی تاخیر ہو جائے گی آئے ننگے پیری چل پہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوے انہوں او محبت عطا کر جڑی صحابہ نو عطا کیتی ہے صحابہ نال یاری لاؤ تے اوکھا بڑا ہوندہ ہے بندہ او شہزادہ کوڑے تے سوار ہو گیا امیر معاویہ نے پیدل چلنا شروع کیتا ایک کوئی عام آدمی نہیں مکے دے سردار دا پتر ہے مکے دے چودھری دا پتر ہے کدی پیدل ننگے پیری نہیں چلیا اس کے مصطفیٰ سینے دے اندر رچ گیا چاند قدم چلے نے تے آپ کہنے گل سنو شہزادے یا مینو کوڑے دے اتے سوار کر لیں یا مینو اپنی جتی دے دے او شہزادہ کہنے لگا نہ میں کوڑے دے اتے بٹھانا ہے اور نہ ہی میں تینو اپنی جتی دینی ہے کیوں تو محمد دا کمی ہے تو محمد دا نوکر ہے تو محمد دا خاتم ہے امیر معاویہ نے جدو سنیا تو محمد دا نوکر تے محمد دا خاتم ہے بس مزہ آ گیا کہندے نے تو نوکر کہندا جا میں پیدل چل دا جاواں گا
مینوں محبوب علیہ السلام دا نوکر کہے، مینوں محبوب دا خادم کہے۔ حضرت میرے معاویہ پیدل گئے، 3 میل پیدل چلے، سامان اپنے سر تے رکھیا تے 3 میل پیدل واپس آئے نے۔ پیر مبارک سج گئے، زخمی ہو گئے، آبلا پا ہو گئے نے۔ حضور علیہ السلام کو لا کے سامان رکھیا۔ آقا فرماندے نے کی گلے، پیر سجے ہوئے نے، پیر میں چلو جاری ہے۔ آقا میں جا رہا سا، ان واقعہ مینوں گھوڑے تے سوار کر، او گھوڑے والا سی۔ اس آقا میں تنوں گھوڑے تے نہیں بٹھاندا، میں پیدل آ گیا، کیونکہ اسے ایک جملہ آکھی ہے کہ تو محمد دا کمی ہے۔ تو انہوں کی پتا آقا نامدار دے نوکر ہونے وچ کتنا مزہ ہے۔ بادشاہی وچو مزہ نہیں، چودراہٹ وچو مزہ نہیں، جتنا مزہ میرے محبوب علیہ السلام دی غلامی تے خدمت دے اندر ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نال فرماندے نے، میری امت دا سب تو بڑا بردبار تے حلیم امیر معاویہ ہے۔ وقت گزردا گیا، حضرت امیر معاویہ شام دے تخت جا کے بہ گئے نے، اور حضرت امیر معاویہ نے او خزان نو فتح کیتا۔ او شہزادہ بھی قیدی بن کے آ گیا، اس نہیں پہچانیا کہ محمد دے کمیاں نو اللہ اتنا شان عطا کرے گا، مصطفیٰ دے نوکراں نو اللہ اتنا مرتبہ عطا کرے گا۔ امیر معاویہ نے پہچان لیا، دوسرے قیدیاں نو ایک پاسے رکھو، انہوں ذرا وکھرا رکھو، ایدیخ توازو اچھی طرح کرو، کوئی تیرے میرے ورگا ہوئے یا آخر لمحہ پاؤ۔ یہ وہ آگیا نہیں، جنہا ہاتھے آگیا نہیں، کچھ جبا کرو ایسے نہیں، اخلاق دیکھو۔ جدو صلح ہو گئی، کچھ دے لے کے جزیہ دے کے صلح ہوئی، امیر معاویہ نے انہوں نے کیا چلو بھائی، وہ اینج کر کے غسان دا شہزادہ وے کھڑکن لگا، بادشاہ سلامت کتے ویکھے لگ دے ہو، تو سمجھے نہیں، وہ ہے نا جڑا کہہ رہے ہیں تو محمد دا کمی ہے، آج کی کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت ویکھے لگ دے ہو۔ امیر معاویہ دی اکھی جو آنسو آ گئے تے رو کے کہندے نے مینو بادشاہ نہ کہے، مینو مصطفیٰ دا نوکر کہے، مینو مصطفیٰ دا دیوانہ کہے۔ اتنا بادشاہی دے تاج وچ مزہ نہیں جتنا امنہ دے لال دے نوکری وچ مزہ ہے۔ اسی بھی تائیوں کہنے ہیں او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ، جڑا دیوانہ ہے او پڑھے گا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ، او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا۔ ایک اور صاحب ذوق کہندا ہے کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے،
اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے، اور گر کفر سے بچنا ہے، گر شرک سے بچنا ہے، گر دوزخ سے بچنا ہے، اصحاب سے جڑ جا۔ جڑے صحابہ نال جڑنا چاہتے ہو زور نال کہہ دے ہو اور اچھی کہہ دے ہو، گر کفر سے بچنا ہے، اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ جا رب دا قرآن کھول، پوچھ رب دے قرآن نو، تیرے اندر صحابہ دا مقام تے شان کتے لکھی ہے۔ اللہ دا قرآن لوریاں دیندہ ہے، اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون۔ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ دا قرآن لوریاں دیندہ ہے، اولائک ہم الراشدون۔ اللہ دا قرآن لوریاں دیندہ ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار، مولوی لکھے تے مٹ جاندہ ہے، پیر لکھے تے مٹ جاندہ ہے، وزیر لکھے تے مٹ جاندہ ہے، کاتب لکھے تے مٹ جاندہ ہے، کاغذ تے لکھیا مٹ جائے گا، دیوار تے لکھیا مٹ جائے گا، لکڑی تے لکھیا مٹ جائے گا، پتھر تے لکھیا بھی مٹ جاندہ ہے۔ اللہ کہندے نے میں لکھاں تے مٹدا نہیں، میں لکھاں تے مٹدا نہیں، میری لکھائی بڑی پکی ہے۔ اچھا یا اللہ انہاں دے متھے تے ایمان لکھے، اللہ کہندے نے نہیں، انہاں دے سینے تے ایمان لکھے، اللہ کہندے نے نہیں، میں لکھیا انہاں دے دلاں دے وچ، انہاں دے دلاں دے، بولو یار، میں کہ یا اللہ اتے کیوں نہیں لکھیا؟ فرمایا کوڑا کوڑا کا نہ مال لوے، ایسی تھاں تے لکھیا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے، بدحال والے نو پتہ چل جائے، جس دل وچ ایمان ہوئے گا اس سے وچ قرآن ہوئے گا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں اگلی گل کراں اور بلند آواز نال، صحابہ دے دلاں وچ ایمان لکھن والا کون ہے؟ بلند آواز نال اللہ فرماتا ہے سونے تو صفائیاں کردا جا، میں لکھائیاں کردا جاواں۔ جڑی جگہ تے میرا نبی صفائی کرے تے خدا لکھائی کرے، او کیویں مٹے؟ دل ابو بکر دا لکھن والا خدا ہے۔ اچھا پھر اللہ نے قانون کی بڑھائے؟ اللہ نے پتہ سی نا بڑے لوگاں لڑنا ہے، دیوبندیاں کہنا ہے اسی مومن، بریلویاں کہنا ہے اسی مومن، وہابیاں کہنا ہے اسی مومن، شیعہ کہنا ہے اسی مومن۔ یا اللہ لڑائی کیویں مکے گی؟ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن سارے آکھن گے اسی مومن ہیں، میں کہاں گا فرشتے ہو اعمال والا رجسٹر لائے ہو، جدا ایمان صحابہ نال ملے۔ کیا کہوں اور کس سے کہوں؟ توڑے واسطے میں 4 5 منگاواں، تسی میرا جملہ ضائع کر گئے خدا دی قسم۔ تقریراں پچاؤ قوم، مولوی ہٹاؤ قوم۔ لڑائی نہ کرو، اللہ فرقہ واریت نو پسند نہیں کردا۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا کی کرو لڑائی کرو. اللہ کہتا ہے فرقہ واریت ختم کرو. میں کہ اللہ تو کی میں ختم کریں گا؟ فرمایا ایک منٹ رجسٹر لے آؤ. مولانا افتخار صاحب اگے آ جاؤ. افتخار اگے ہی ہوں ہے. رجسٹر لے آؤ چیک کرو جدا ایمان صدیق نل ملے او مومن جدا ایمان عمر نل ملے. مومن بولو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان رلان دے جاؤ جدا رل جا جائے مومن جو شامل کر دے جاؤ. صحابہ کو اللہ نے کیسی کسوٹی بنایا. لڑائی نہ کرو چیک کرو دا رجسٹر. اگر ایسا ماں کہہ رہے ہیں تو مومن ہے. کیونکہ ایسا نبی دیاں بیویاں وازواجہو امہاتہم کنہ دیاں ماما نے بولو یار تو لڑائی ختم ہو گئی. شیعہ سنی چکر ختم. کیوں لڑتے ہو؟ جس کا ایمان صحابہ سے نہیں ملتا اگر وہ دیوبندی ہے پھر بھی مومن نہیں ہے. اگر کوئی بریلوی ہے اور صحابہ سے ایمان نہیں ملتا اور رب نے پتا کیا کہ رب نے ریا کہ صحابہ جتنا ایمان لے آؤ نا. رب کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ کیونکہ صحابہ جتنا ایمان تے کوئی لے آ ہی نہیں سکتا. کوئی لے آ سکتا ہے؟ ہاں کم از کم ایک بندہ کہے جی میرے کول 1 پاؤ دودھ ہے. دوسرا کہتا ہے میرے پاس 1 کلو دودھ ہے. تو جس کے پاس 1 پاؤ ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آپ کے دودھ جتنا دودھ ہے. یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرے پاس آپ کے دودھ جیسا دودھ ہے. او بھائی رنگ تا رلے اولی بول دے بھائی کلر تا ملے نمون متا جی میں جن پہاڑو لتا رنگ ملا رنگ کلر ملا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں بڑھڑیاں ماما ٹور پہندیاں نے پرانے زمانے دیا. ہون تے ماشاءاللہ جدید دور ہے نا. وہ پھر جا کے بیٹی اے اپنا ذرا دکھا بچہ. ایک اماں چوک کے دوسری بن شکلہ رلان دی نک پیوتے خیر سلے متھا دادے تے نہیں نہیں اصلی ہے. یہ لب مامے تے نہیں نہیں خاندان دے تے جے کچھ بھی نہ رلے. پھر پتہ کی کہہ دیا نے بول دیا نہیں اکھا نہ اشارے کر دیا نے. ان کا ناک پہ ہاتھ رکھنا بتاتا ہے کوئی چکر ہے. کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ لڑائی ختم. آؤ شکلہ رلاؤ. تو اڈی رہل جائے تو تسی مومن. یہ دیدی دی شکر رلدی جائے انہوں مومنت شامل. کیوں اس ملک کے فساد مچاندے ہو؟ شیعہ سنی لڑائی کر دے ہو. لڑائی کرنی چاہی تھی نہیں. ملک ساڑھا ہے ساڑھے بزرگاں بنایا تھا. تسی مسجد تک آج ناولی لڑائیاں جھگڑے پہن. ایک دور بلا کہ مسجد دروازے تے پولیس والا نہ کھلو ویسے نماز نہیں پڑھ دے. مسجد تک 5-5 کلو دے تالے لائے اور مولوی صاحب کرنا نے پتہ نوجوان بیچارہ نماز پڑھ کے باہر نکل دا. دوسرا مولوی پڑھ لیتا نماز پڑھیے کیتے اس مسجد ہوئے تیری نہیں ہوئی. اور تو چلو کل دوسری مسجد پڑھ لے سا ادھر پڑھ کے نکل دا دو جا مولوی پڑھ لینا. نماز پڑھیے کیتے اس مسجد تیری نہیں ہوئی. وعدہ جی کل ذرا ادھر پڑھ لے سا او نماز پڑھیے کیتے ترنا تے نکاح ہوئی. وہ آکھے جی آج تو بعد میں نماز پڑھا تو بھی توبہ. بھئی جی پڑھ کے ہی نہیں ہوئی. ایک نوجوان مجھے کہتا ہے عثمانی صاحب کیا کروں؟ نماز پڑھتا ہوں ایک پیچھے دوسرا کہتا ہے پیچھے نہیں ہوئی. میں کہ جڑا ہون تینوں آکھے انہوں پڑھ کے پیچھے کر کے آپ آگے کھلو دیں. انہوں نے کہا جناب ہون ہو جائے گی.
ان نوجوانوں کو نماز پڑھ لینے دو. فَإِنْ آمَنُوا میں کہا تجھے ناراض ہو گئے ہو میرا خیال ہے جی ہوں تو پتہ لگا کہ میں شعلہ نہیں. فَإِنْ آمَنُوا صحابہ جتنا ایمان نہیں لیکن صحابہ جیسا ہونا چاہیے ورنہ کچھ قابل قبول نہیں. اگر صحابہ رسول کو حضور سے پیچھے ہٹا دیا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کشتی نوح دی مانند. پرانے زمانے جڑے لوگ کشتیاں دا سفر کرتے سی نا اور رات ہو جاندی سی تے اپنے گھر دی سمت اپنا رستہ تلاش کرنے واسطے سہارا لیندے سی. غور کرنا ذرا. فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی مانند میرے صحابہ ستاریاں دی مانند. یہ لڑائی والی بات ہے. بیٹھنا کشتی وچے ویکھنا صحابہ والے منزل مل جائے گی. کشتی وچ بیٹھ صدیق وال تک کشتی وچ بیٹھ عمر وال تک کشتی وچ بیٹھ عثمان وال تک کشتی وچ بیٹھ علی وال تک کشتی وچ بیٹھ طلحہ وال تک کشتی وچ بیٹھ زبیر وال تک کشتی وچ بیٹھ محمد دے صحابہ وال تک. جڑے صحابی پیچھے چلے گا سیدھا جنت لے جائے گا. تو صحابہ سارے جنتی کہہ دو بولو یار. صحابہ سارے زور سے بولو. اگلا جملہ کہتا ہوں صحابہ سارے جن کا عقیدہ ہے وہ بولے ذرا. صحابہ سارے جنتی ہیں. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. اور حضور نو صحابہ بڑے پیارے. اللہ دی قسم حضور نو صحابہ بڑے پیارے. آج لوگ کی فخر کر دینے میں پیر مہر علی شاہ دا مرید ہاں. لوگ کی فخر کر دینے میں سلطان باہو دا مرید ہاں. لوگ کی فخر کر دینے میں بابے فرید دا مرید ہاں. لوگ کی فخر کر دینے میں خواجہ خان محمد دا مرید ہاں. لوگ کی فخر کر دینے میں عطا اللہ شاہ بخاری دا مرید ہاں. ہاں اللہ دی قسمی میں انہاں سارے دی بزرگی دا قائل ہاں. جس نے حضرت مہر علی شاہ دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس سلطان باہو دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس فرید الدین دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس علی حجویری دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس معین الدین چشتی اجمیری دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. جس حسین دے ہتھ رکھیا او بھی شان والا. آپ اندازہ کر صحابہ دا پیر کوئی عام پیر نہیں بدر منیر ہے. صحابہ نے براہ راست کس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا؟ آئیے ذرا 2 منٹ کے لیے ایک ذوق کی دنیا میں آپ کو لے چلتا ہوں. حضور بیٹھے نے ایک درخت نال حدیبیہ دا مقام اطلاع پہنچی حضرت عثمان شہید ہو گئے. تو حضور نے فرمایا آؤ بھی بیعت کرو. کس چیز کی؟ نماز کی نہیں، موت کی. 1500 صحابہ ذبح کرا دوں گا، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. اب حضور نے ہاتھ پھیلایا. ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر 1400 یا 1500 ایک بولیا. اسا کہا ہے کاش آج عثمان ہندا. اتنی پیاری بیعت. اے کاش عثمان ہندا. حضور نے کہا اچھا نہیں ہے نا. اے میرا ہاتھ. زور نال بولو یار. اتے 1400 دا ہاتھ، اتے عثمان دا ہاتھ.
اللہ کہندا سونے ہاتھ پیچھا نہ کری ید اللہ فوق ایدیہم انہاں ساریاں دے اتے میرا ہاتھ اب لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اوہ کملیا صحابہ کو کچے ہتھاں وچ نہیں صحابہ دا ہاتھ مصطفیٰ نے پکڑے ہے اتوں خدا نے پکڑے ہے اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نکتہ دیاں بغیر چینی شوگر فری نکتہ کیونکہ نکتے کے ساتھ چینی ہو جائے تو حالات خراب ہوتے ہیں ہم نکتہ چینی کرنے والے نہیں یا اللہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میرا ہاتھ ان کے اوپر ہے اللہ کہتے ہیں یہ بیعت ہو رہی تھی عثمان کے بدلے کی بولو یار کچھ کہنا چاہتا ہوں بیعت ہو رہی ہے کس کی عثمان کا بدلہ لینا ہے اور اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے میں جانتا ہوں وہ زندہ ہے شہید نہیں ہوا میں عالم الغیب ہوں اور میں ہی عالم الغیب ہوں ایک آدمی مجھے کہنا کہ عثمان کی بڑی تعریف کرتے ہو عثمان تو بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوا میں نے کہا پاگل اگر عثمان ہوتا تو بیعت رضوان ہوتی نا کیوں جو ہوتی یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے عثمان کی وجہ سے اگر عثمان وہاں شامل ہوتا تو یہ ساری کاروائی نہ ہوتی میں نے کہا عثمان نہیں ہے حضور نے تو شامل کیا ہے اللہ کہتا ہے میں عالم الغیب عثمان شہید نہیں ہویا سونیا ہو سکتا ہے شہید ہوئے تے تو نہ ہوئے تھکے ہو صحیح سی دسنا یار یا میں تھوڑا وقت ضائع کر رہا ہوں ہو سکتا ہے عثمان شہید ہوئے گا سونیا تو نہیں ہوئے گا ابو بکر نہ ہوئے عمر نہ ہوئے بدلہ کون لے گا کوئی نہ لوے عثمان دے قاتلہ نل میں آپ مکاں گا میں بدلہ لواں گا اللہ دی قسمیں پھر جڑا رب لے ہے نا رب دے بدلے پھر کمال نہیں ہوندے نے نا جو سبحان اللہ کہو کل سمجھ آئے گی تو رب نے کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ راضی ہو گیا کنا تے عن المؤمنین انہا مومنہ تے اور مومن کون آن جی بولو یار صحابہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہوں نے بیعت کی کہاں درخت کے اوے سجنا جس درخت دے تلے نبی بیٹھ جائے او درخت قرآن بن جاندے تے جدے موڑے ہیں تے نبی بیٹھ جائے یہ قرآن سے نکتہ ہے جس درخت کے نیچے نبی بیٹھ جائے وہ درخت قرآن میں اور قیامت تک کوئی مائی کا لال اس درخت کو قرآن سے نہیں نکال سکتا کوئی ہے ماؤدہ پتر تو کڑے تو وہ درخت نو قرآن جو کیویں کڑے تو وہ چادر آج تک قرآن جو نہیں کڑ سکے جڑی چادر نبی دے کندے تے آئی ہے آج تک قرآن کی زینت ہے وہ درخت جس درخت کے نیچے نبی بیٹھ جائے وہ درخت قرآن کی زینت اور جس کے کندھے پہ نبی بیٹھ جائے وہ جنت کی زینت نکالیے ذرا اس ابو بکر کو جنت سے ہے جرت تو عمر کو نکالیے جنت سے میں نے سلایا اجازت دین والا جلی ہے سنان والا علی ہے سبحان اللہ میں نے سنایا اور یہ عجیب بات ہے اللہ کی قسم ہم اعتراض نہیں کرتے دوستو لڑائی ختم کرو جھگڑے ختم کرو ایک ہو جائیے جس کو نبی جو دے ہم کہتے ہیں ٹھیک دیا ہے اگر اجازت ہو تو پھر سبحان اللہ کہو میں مسئلہ کھول دیتا ہوں میرے محبوب علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ کل جھنڈا
علی کا نام نہیں لیا، اس کو دوں گا۔ وقت آ گیا، کل آ گئی، حضور دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھے، فرمایا آئی نہ علی، علی کہاں ہے؟ میں کہا سونے تسی بھی پوچھ دے ہو، محبوب آپ بھی پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ تو ہاں، نہ پوچھے تو وہ نہ پوچھے۔ جب پتہ کیا تو حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھی، اور آنکھ اتنی سوجی ہوئی تھی کہ آنکھ کھول نہیں سکتے تھے۔ اب انہی کی کتابوں میں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، اور صحابہ بھی تو تھے، جائیے ابو بکر کو، جا علی کو بلا کر لا۔ حضرت علی کے پاس ابو بکر پہنچے، علی حضور یاد کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے پاس ایک شرعی عذر تھا کہ میں چل نہیں سکتا، میری آنکھیں دکھتی ہیں، حضور کو کہو کہ وہ آ جائیں، لیکن نہیں، علی نے کہا آنکھیں دکھیں، کھلیں یا نہ کھلیں، بلانے کی ہمت نہ کرنا، جانے کی ہمت کرنا۔ جی سبحان اللہ کہو تو توڑے اتے ایک شیر پڑھ دیا ہمیں، ہے تو توڑے اتے ہی پڑھنا۔ ایک بار بلا مولا، جو زور سے کہے گا اللہ ضرور بلائے گا۔ ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، ایک بار بلا مولا، تے جڑے جانا چاہتے نے کنجوسی تو بغیر پڑھ لو، ایک بار بلا مولا، سرکار دے، آواز نہیں آ رہی، ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے۔ مرضی تواڈی ہے، جڑا جانا چاہتے ہو پڑھ لو، قبولیت دا وقت ہو سکتا اللہ قبول کرے تے بلا لے۔ ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسل، کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ جد دل وچ ایمان ہے ذرا اظہار کر لو، ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے۔ ابو بکر نبی دے بوہے تے، عمر نبی دے بوہے تے، عثمان نبی دے بوہے تے، علی بھی علی آگیا حضور کے سامنے بیٹھا، حضور نے یوں دیکھا، کیا بات ہے علی؟ آقا مشکل پھنس گیا۔ میری ایک تقریر ایک پورا جمعہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ آقا مشکل میں پھنس گیا ہو؟ اچھا کیا ہوا آقا؟ یہ دیکھو اتنی بڑی مشکل ہے کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوائی ہے، میرے پاس دوائی ہے، اور دوائی پنسار کی دکان سے لینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس دوائی کا اثر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو تجھے لے کر آیا ہے۔ انہوں بھی ایک دفعہ کالا لڑیا سی سب کا، یہ سب دا نام تاں لے ہے تاکہ گل وضاحت ہو جائے، کوئی میرا دوست لکھنا والا پوچھی گل نہ لکھنا۔ اس کو بھی لڑا تھا تو میں نے لعاب لگایا تھا، آج تک ڈنگ مارنے والا شرمندہ ہے، آج تک شرمندہ ہے۔
کیوں؟ میں نے کس کو ڈنگ مارا تھا؟ میں نے سمجھا تھا ڈنگ ماروں گا یہ مر جائے گا۔ فرمایا جس کی گود میں محمد ہو وہ مرتا نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ مر جائے گا؟ اللہ نہ مارے نہیں مرتا۔ اللہ اکبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ۔ نبی پاک نے لعاب مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ میرے محمد کے لعاب میں کتنی برکت ہے۔ صدیق کی ایڑی پر لگے، زہر کا اثر ختم۔ اور سلطان باہو نے تو ویسے کہہ دیا تھا نا کہ نال کسگیاں اے تسی چک لو اپنے پیسے، سبحان اللہ۔ ہاں جڑے تسی 200-400 دیتا ہے نا، بعد تسی کہنا اساں مولوی نوں بہت پیسے دیتے ہیں، اس نال چنگا نہیں بھی سبحان اللہ آکھو تانوں پسند نہ آوے تے سبحان اللہ واپس۔ نال کسگیاں اوے سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے۔ چلیاں دودھ پلائیے ہنس نہیں تھی دے پاویں موتی چوگ چگائیے۔ کالے مول نہ بگے ہوندے پاویں 100 من صابن لائیے۔ منافق دا دل کدی پاک نہیں ہوندا تے باویں پڑھ قرآن سنائیے۔ ہن سبحان اللہ دی چھل آوے، اگلی گل آوے، رحمت اللہ آوے۔ اسے کہتے ہیں تھوک کی دکان۔ اللہ اکبر، کوئی پلے گل پئی ہے یا نہیں پئی؟ اب میرے محبوب علیہ السلام نے لعاب پاک اللہ دی قسمیں میرا تے میرے سارے بزرگاں دا کیتا ہے۔ میرے نبی دا چہرہ پاک ہے، زلفاں پاک نے، اکھاں پاک نے، تاج پاک ہے، معراج پاک ہے، مزاج پاک ہے، میلاد پاک ہے، عنوان پاک ہے، اعلان پاک ہے، بیان پاک ہے، کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، جلال پاک ہے، جمال پاک ہے، خیال پاک ہے، کمال پاک ہے۔ میرے نبی دی ساری آل پاک ہے، القاب پاک، اصحاب پاک، ازواج پاک، بنات پاک، سینہ پاک، مدینہ پاک، پسینہ پاک، خلوت پاک، جلوت پاک، اٹھنا پاک، بیٹھنا پاک، دستار
دستار پاک، وقار پاک، گفتار پاک، رفتار پاک، جد نال میرا محمد کرے پیار پاک، آنا پاک، جانا پاک، آمنا پاک، حلیمہ پاک، ڈاچی پاک، صدیق پاک، غار پاک، بہار پاک، محمد دی مزار پاک ہے۔ میرے نبی دا منبر پاک، مسجد پاک، مصلی پاک، حجرہ پاک، بدر پاک، احد پاک، جڑی جڑی جگہ تو میرا نبی گزر جائے او تھاواں پاک نے۔ بس کران آئے ہو یا کی پتہ ہوندہ ہے میزبان نو کسی آکھے ہوئے مولوی صاحب نے لان دے ہو یا سی لاوی ہے؟ ہاں مہربانی ہونا، میں اجے تک میرا گلا ہون پہ گرم ہوندہ۔ اللہ اکبر، تھکتے نہیں گئے کہ توڑے لائن میری گل ہے، انہاں دے ٹائم دے مطابق میں آگیا سو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عزت دے، سلامت رہو تاکہ کوئی وقت قیمتی بن جائے۔ آقا نے لعاب پاک لایا، علی دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، اور صدیق اکبر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، سارے صحابہ موجود نے۔ آقا نے سارے دے ہوندیاں جھنڈا علی نو دتا۔ ایک روایت کائنات میں نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چیز ہے کہ میرا مولوی والا وجود نہیں، ہاں میں مولوی، میں نے خدا دی قسم ہے کوئی مولوی منن واسطے تیار ہے، وہ آدھیں جتنے نے گھر دے روٹی نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہاں تولے نہیں جاتے، بولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک روایت نہیں اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، نہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، نہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ وہاں کسی ایک صحابی نے کہا ہو آقا کمال ہے، موجود ہم ہیں، بلا کر جھنڈا دے دیا۔ اگر کوئی کہتا کہ ابو بکر حق تیرا ہے علی گیا، تو ابو بکر پتہ کیا کہتا ہے، یہ وہ نبی ہے جو کسی حقدار کا حق نہیں رکھتا، جس کا حق ہوتا ہے اسے دیتا ہے۔ یہاں جب جھنڈا علی کو ملا، میں چیچا وطن میں حضرت مولانا افتخار صاحب بیان کرنے کے لئے گیا تو مجھے مولوی صاحب کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ جماعتوں دے جھنڈے جھنڈے لگے ہیں کہ جھنڈے ویک کے جوش نہ آ جائیں۔ میں کہا جی میری نظر جھنڈے تے نہیں ہوندی، جڑے وجہ ڈنڈا آنا میں اس تے نظر پاک کے تقریر کرنا ہے انشاءاللہ، میں گرم نہ ہوندہ۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے بھائی، کوئی جھنڈے دے کے غصے ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، وہ ہم نہیں ہوتے، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں۔ جب جھنڈا نبی نے علی کو دیا، سب صحابہ نے کہا حق بنتا ہے، دے دیا۔ ابو بکر پاس ہے، بولا نہیں، ایشا لوکی کی کر رہے نے، سونیاں آگے مسجد جے بیٹھے نے، تیرا انتظار پہ کر دینے۔ متعدد مرتبہ حضور نے وضو کیا، تفسیر میں نہیں جاتا، غش کھا کے گر گئے۔ اب حضور نے کیا فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ اس ویلے علی میرے نبی دے کولے، وہاں جھنڈا نبی نے علی کو دیا تو ابو بکر نہیں بولا، اب یہاں مصلی نبی نے صدیق کو دیا تو علی نہیں بولا، جدو او آپس سے نہیں لڑ دے۔ علی کو کہہ دو مصلی تیرا حق ہے، لے کر نبی جا رہا، صدیق جا رہا ہے، تو علی کہتا ہے نبی حقدار کا حق نہیں رکھتا، جھنڈا میرا حق تھا، مصلی ابو بکر کا حق ہے۔ اب آگے آئی، صدیق اکبر نے نماز پڑھانا شروع، حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک سنبھلی، ایک ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ رکھا حضرت عباس کے کندھے پر، اور یوں مسجد میں آئے، خدا را توجہ۔ اب جب مسجد میں آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے خوشبو کو محسوس کر لیا کہ جس کا مصلی ہے وہ آ گئے۔ اب میرا حق نہیں بنتا کہ نبی بھی ہو اور میں بھی نماز پڑھاؤں،
ابو بکر نے کہا کہ نبی بھی ہو اور میں بھی نماز پڑھاؤں، میرا حق ہی نہیں بنتا۔ صدیق اکبر نے یوں قدم اٹھا کر پیچھے رکھا تو ابھی قدم اٹھایا تھا کہ حضور نے جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ میں تجھے پیچھے کرنے آیا ہوں؟ میں تو مور لگانے آیا ہوں، یہ تیری جگہ ہے، کھڑا رہے۔ اب علی کو نبی ساتھ کیوں لے کر آئے؟ میں اس لیے دنیا کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ علی پر اعتراض نہ کرنا، صدیق کو آگے میں نے کھڑا کیا تھا اور علی کو صدیق کے پیچھے بھی میں نے کھڑا کیا تھا۔ جس کو نبی پیچھے کھڑا کرے اس کے لیے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جس کو نبی آگے کھڑا کرے اس کے لیے آگے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے مسلح کس کو دے دیا؟ بولیے یار۔ جھنڈا کس کو دیا؟ بولیے علی کو دیا۔ تو وہ ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ تینوں میں کڑے ٹھٹے پیڑے بھائی، کیا ہم آپس میں لڑے؟ یہ تھے صحابہ۔ کون تھے؟ بولیے نا یار۔ اب آئیے ذرا آل رسول اور اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ مت سمجھو کہ کوئی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتا۔ تم نے حسن و حسین کو اس وقت مانا جب وہ جام شہادت نوش کر گئے، ہم نے اس وقت مان لیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، خوابوں میں پھر رہے تھے۔ ایک خاتون آ کے کہتی ہے آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ آقا آپ کے قدموں میں کانٹا لگے برداشت نہیں ہے، تیرے جسم کا ٹکڑا کٹ جائے کیسے برداشت؟ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بڑا سونا خواب ہے، مول فضل پریشان نہ ہو۔ آقا یہ کیسا خواب ہے؟ فرمایا میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے گا، میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے گا۔ کون دے گا؟ کون؟ کون؟ زور سے کون؟ اللہ دے گا۔ اچھا آقا بیٹی تیری کے پاس بیٹا ہوگا، میری گود کا کیا تعلق ہے؟ تو فرمایا تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اب توجہ رہے، مولانا افتخار صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیداری کی بات نہیں۔ خواب میں ام الفضل دیکھتی ہیں کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ سارا نبی نہیں آیا، سارا نبی نہیں آیا، نبی کے جسم کا ٹکڑا وہ بھی خواب میں ام الفضل کی گود میں۔ دیوبندی کہتے ہیں یہ خواب اعلیٰ ہے، ام الفضل کی گود مبارک باد کی مستحق۔ بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ ام الفضل کی گود مبارک باد کی مستحق۔ اہل حدیث دوست کہتے ہیں ام الفضل کی گود مبارک باد کی مستحق۔ شیعہ دوست کہتے ہیں کہ ام الفضل کی گود مبارک باد کی مستحق، جس کی گود میں خواب میں سارا نبی نہیں، جسم کا ٹکڑا آ جائے تو سارے مبارک باد کی مستحق کہتے ہو۔ وہاں صدیق سویا نہیں جاگ رہا ہے، سو تو نبی رہا ہے، اور ٹکڑا نہیں سارا نبی گود میں ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت حسین دنیا پر آ گئے۔ اب جب حسین دنیا پر آئے تو خبر ملی حضور کو، ایک روایت کے مطابق حضور چل کر گئے حضرت علی کے دروازے پر۔ میں اعتراض کیوں کروں، نبی علی کے دروازے پر کیوں گیا؟ میں نہیں کرتا بھئی، نبی جے دے بوئے تے جاوے، میں کون نہ نبی نو مشورہ دینا لا، ادھر جائیے ادھر نہ جائیے، نبی علی کے دروازے پر ہو تب بھی میرا سلام ہے، نبی صدیق کے دروازے پر جائے تب بھی میرا سلام ہے۔ اب یہ جو علی کا گھر ہے یہ علی کا ذاتی گھر نہیں تھا، جس گھر میں علی رہتے تھے وہ گھر نبی کی بیٹی کا تھا، نبی کی بیٹی کا ہے۔ جس گھر میں علی رہتے تھے وہ نبی کی بیٹی کا ہے، اور جس گھر میں نبی رہتے ہیں، یارو کمال ہو گیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بات تو گھر والوں کی ہو رہی ہے نا۔ جس گھر میں علی رہتا تھا، رہتا نہیں، وہ گھر کس کا تھا؟ نبی کی بیٹی کا۔ اور جس گھر میں خود نبی رہتا تھا اور رہتا ہے وہ ہے صدیق کی بیٹی کا۔ نبی نے بیٹی کو جہیز میں مکان دیا اور صدیق نے بیٹی کو جہیز میں مکان نہیں دیا، جنت دی ہے۔ اب حضور اندر تشریف لے آئے، بیٹی مبارک ہو۔ یوں حضور نے ہاتھ کیا اور حضرت حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر حضور کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔
اب اللہ کہتے ہیں حسین آنکھیں کھول کر تلاوت. بڑے بڑے قاری دیکھے جڑے اتو ویکھ کے تلاوت کر دینے. حسین اے ہو جیا قاری ہے جڑا تلو ویکھ کے اتے تلاوت کردا ہے. بول ذرا سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے. حسین آلہ قاری ہے، حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. پڑھ لو حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا. کیا ہوا یار؟ آپ نہیں پڑھتے؟ جو حسینی ہیں وہ اتنا زور سے پڑھیں کہ سب کو پتہ چل جائے یہ حسینی ہے. حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. زباں میری تیغ نام جاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. دائی جمن دی خبر لے آئی، گھٹی لباں دی نبی نے پائی. دائی جمن دی خبر لے آئی، گھٹی لباں دی نبی نے پائی. منائیاں خوشیاں حبیب باری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. حسین میرا ہے یا کہ تیرا. جدو بھی زہرا ہلاوے ڈوری، قرآن دیا ایتاں دی دے لوری. جدو بھی زہرا ہلاوے ڈوری، قرآن دیا ایتاں دی دے لوری. حسین جھولے چ بنیا قاری، حسین جھولے چ بنیا قاری. حسین تیرا ہے یا کہ میرا. میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حسین نو چکیا سینے دے نال لا لیا. سبحان اللہ کہتے آخری گل سینے نال نبی نے لا لیا. متھا چومیا. بچے پیدا ہوندے بچے پیدا ہوندے نے جی. مولوی صاحب نو بلاؤ جی کی کرن اے جی اذان پڑھن ساڈے منڈے دے کان. میں کہا جناب تسی آپ پڑھ لو. چودھری صاحب تسی آپ اذان پڑھو کہ جی ماں. آگے پیچھے تو یوں بیٹھ کے کہتے ہو جے مولوی بخشے گئے نا سانو کسی پوچھنا ہی نہیں. واہ بھائی واہ. یہ دا معنی ہے بھی مولوی دوزخی ہیں تو جنتی ہے. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر پیچھے دوزخی دے. اللہ اکبر. اس لئے مولوی جنتی ہوندہ ہے تے باہر دوزخی ہوندہ ہے. یاد رکھ پتر جی اسی جنت نہ گئے. شولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھا کے دوزخ جاؤں تو پیچھے پڑھ کے جنت جائے. جنتیوں کا امام جنتی ہوتا ہے، دوزخیوں دا امام دوزخی ہوتا ہے. جڑا کہے نا مولوی جنتی نہیں سمجھو اے خود میں داڑھی رکھ کے دوزخ جاواں تو موٹر وے بن کے جنت جاویں. ایڈا انا قانون نہیں ہے. مولوی کو بلاؤ اذان پڑھے، کسی کے کان میں اذان کاری پڑھے، مولوی پڑھے، محدث پڑھے، مفسر پڑھے. اللہ کی قسم آقا حسین پیدا ہوا اذان کون پڑھے؟ بلال. فرمایا نہیں بلال نہ پڑھے، خود آمنہ کا لال پڑھے. بدحال والوں کبھی سوچا ہے کہ نبی نے ان کے دونوں کے کانوں میں اذان کیوں پڑھی حسن و حسین کے کانوں میں؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پترو اذان یاد کر لو. یہ نہیں سمجھ آئی تو میں کہاں سے سمجھاؤں. یہی وہ اذان ہے جو میں نے آپ کے کانوں میں پڑھی ہے. بس اس میں جو جو نام میں نے لیے ہیں اچھی طرح یاد کر لو. اذان بھی نبی نے پڑھ دی اور پھر دوسرے کان میں تکبیر بھی پڑھ دی اور پھر نبی پاک نے فرمایا گھٹی دیو گھٹی.
آقا کس چیز کی گھٹی دے؟ فرمایا آج ایسی گھٹی دوں گا قیامت آ سکتی ہے جس کو محمد گھٹی دے اس کو پیاس نہیں لگ سکتی۔ میں کیسے کہہ دوں کہ حسین کربلا میں پیاسا چلا گیا؟ جس نے نبی کی زبان کو چوسا ہو، یہ کوئی عام زبان نہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت والی زبان ہے۔ کوڑے کھو مٹھے ہو جان۔ جابر کی ہانڈی میں جائے تو سینکڑوں صحابہ کھا جائیں، صدیق کی ایڑی پر لگے تو شفا مل جائے، علی کی آنکھ پر لگے شفا مل جائے، یہ کوئی عام زبان ہے؟ جنتی ہوں گے جنت میں، 2 بجے تک میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ جنتی ہوں گے جنت میں، اپنے اپنے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، اچانک آواز آئے گی، او جنتی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں جی اللہ راضی۔ اس وقت بعض کہیں گے بھائی اس طرح نہ کہو، اللہ نو سے راضی ہو گئے۔ اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو کہ اللہ یہ پوچھ رہا ہے، کیا جواب دیں؟ یہ تو مانا ہے کہ مولوی جنت جھوسن ثابت ہو گیا۔ مولوی تسی تو سبحان اللہ کو تواڈی وکالت کر رہے ہیں، مر جاؤ تسی ماں غصے نال کیوں ویندے ہو؟ تواڈی تو میں وکالت کر رہے ہیں، تانوں جنتی ثابت کتھے کیتی بیٹھا، میں جاؤ نہ جاؤ۔ ہائے ہائے، اہل علم سے پوچھیں گے تو اہل علم کہیں گے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ سب کچھ موجود ہے، ایک چیز کی جنت میں کمی ہے۔ باب اکشن جی حلوہ کوئی نہیں، نہ کہ حلوہ ہے جلوہ کوئی نہیں۔ اللہ نوا کو سامنے آئے دیدار کریں، بن ویکھے نمازاں پڑھیاں، بن ریکھے روزے رکھے، بن دیکھے حج کیتے، زکاتاں دتیاں، قربانیاں دتیاں۔ اللہ سامنے آ دیدار کرا، پیاس بجھا، اللہ پردے ہٹا دے گا، جنتی اللہ دا دیدار کرنگے۔ جنتی اللہ دا 50,000 سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہے۔ ہوئے ہوئے کتنا؟ اچانک اللہ پردہ کر دے گا تو یہ پتہ کیا کہیں گے؟ پتہ او اللہ پاک اس چند گھڑیاں دیدار کرانا سی۔ اللہ فرمانا گے صوفی جی 50,000 سال ہو گئے تینوں، مست ہو جان۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس نوجوان سے پوچھو جو رات کو پیکج لگا کے، کیسے پیکج لگاتے ہو؟ ساری رات خجل خوار ہو رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جب صبح 7 بجتے ہیں پیکج ختم ہوتا، اوہو ختم ہی ہو گیا۔ ارے یہ تو جھوٹی محبت کا حال ہے کہ پتہ نہیں چلتا، جس کو سچی ہو جائے۔ ہائے ہائے، آؤ تم پیکج لگاتے ہو، ٹیلی نار، اللہ دی مار، جائزے بالکل نجائزے، وارے دے بالکل فارے گے، یہ یوے بالکل فوے، یہ سب ڈھونگ ہیں۔ آؤ اگر تمہیں پیکج لگانے کا شوق ہے، مفت ایک پیکج دیتا ہوں، سبحان اللہ کہو، پیکج لگا دیتا ہوں۔ اے دل تیرا وانگو موبائل دے، سم عشق محمد دی پالے اگر، اے دل تیرا وانگو موبائل دے، سم عشق محمد دی پالے اگر، درود شریف دا بیلنس ہے تو ایزی لوڈ کرا لے اگر، درود شریف دا بیلنس ہے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر، وانگو بیٹری دے انہیں مک جانا، تو نماز دا چارجر لا لیا کر، نہیں نیٹ ورک خدا دا بجی ہندا تو کال ملا لیا کر۔ کدی خدا دی ذات نال کال ملا کے دیکھ، کالا کرنے ماں آواز مار لگے تے کہنا کتی بکواس نہ کر۔
جہاں تو کال کر رہا ہے پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے، لیکن کبھی شرم نہیں آئی کہ ماں کہے بیٹا سو جا تو ماں کو کہتا ہے کتی؟ کہاں چلا گیا یہ نوجوان؟ کس راستے پر چل پڑا یہ نوجوان؟ باپ کو گدھا کہتا ہے، ماں کو کتیا کہتا ہے۔ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگڑ ماواں کو لونا نہیں ہوندی، اس ماں کو گالی دیتی ہو۔ کچھ شرم آنی چاہیے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جس کو مولانا افتخار صاحب کہہ دیں یہ تیری ماں ہے وہ بھی ماں ہے، اور جس کو خدا کہہ دے یہ تیری ماں ہے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے شامان لبدیاں نہیں، تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے شامان لبدیاں نہیں، تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ پتر پاویں جہان تو مندے نے، پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ انج کسے چوں ہور وفاواں لبدیاں نہیں، تر جان ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں۔ ماں دا شاکر ان تو بھی چھوڑا سنائے، آپ ہی اٹھنا آپ ہی نگنا پینا ہے۔ بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں، بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں، تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں نو گالا نہ کڑیا کر، میاں صاحب کہندے نے پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی۔ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، جنوں خدا دا دیدار ہوئے او بھی شان والا ہے، جنوں مصطفیٰ دا دیدار ہوئے او بھی شان والا ہے۔ آقا نامدار نے حضرت حسین گھٹی بھی پا دیتی ہے۔ ایک کیڑے حسن و حسین نے جڑے مسجد چاہندے نے، آقا ممبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے انہاں نو چک کے اپنے کندھے تے بٹھا کے ممبر دے اتے بٹھا دیندے نے۔ ایک سجے پاسے بہ جاندا ہے، ایک کھبے پاسے بہ جاندا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تیرا عشق تے تیرا جذبہ سلامت رکھے۔ اللہ دا نائی میرے گل وال غور کری، میں آخری گلاں پیا کرنا وا۔ میرے محمد ویسے سونے لگ دے سن تے آقا دا ذوق تے شوق سی، کوئی میرے سجے کھبے ہوئے۔ اللہ فرماندا سونیا جدو ممبر تے ہوئے گا حسن و حسین نو سجے کھبے بٹھا لوی، جد روزے وچ جائے گا صدیق و عمر نو سجے کھبے بٹھا لوی۔ میرے محبوب علیہ السلام دے سارے صحابہ آلہ نے، اور میرے محبوب دی ساری اہل بیت آلہ، جنہوں خدا اہل بیت بناوے او بھی آلہ، جنہوں مصطفیٰ اہل بیت بناوے او بھی آلہ۔ میرا ایمان تے عقیدہ ہے حضرت رک زینب بھی عظمت والیاں، حضرت رقیہ بھی عظمت والیاں، حضرت ام کلثوم بھی عظمت والیاں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ حافظہ قاریہ صابرہ شاکرہ، حضرت فاطمہ بھی شان والیاں، حضرت فاطمہ دیاں بیٹیاں بھی شان والیاں، حضرت فاطمہ دے بیٹے بھی شان والے نے۔ مقدی مقامہ میرے محمد دا کمال بھی آلہ ہے تے میرے محبوب دی آل بھی آلہ ہے۔ جنہیں صحابہ بغیر ایمان کامل نہیں ہندہ، ایویں اہل بیت بغیر بھی ایمان کامل۔ ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کی آل پہ درود نہ پڑھیں۔
پڑھیں خبر اللہم صلی علی محمد وعلا، زور سے کہہ دو یار، وعلا آل محمد۔ صحابہ بھی شان والے ہیں اور نبی کے اہل بیت بھی، نہ صحابہ کی توہین کرو نہ اہل بیت کی توہین کرو۔ جو صحابہ کا نہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے، جو اہل بیت کا نہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک فرمائے، اور اللہ پاک اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر لوگوں کے لیے بخشش کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔